گزشتہ روز ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بہت اہم لوگوں کے اندر شامل ہیں، اور اس گفتگو کے دوران یہ بات زیر بحث آئی کہ یہ جو گیلپ پاکستان، جو کہ گیلپ انٹرنیشنل سے بالکل بھی ایسوسیٹ نہیں ہے لیکن یہ 2 نمبری کر رہا ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ کیسی 2 نمبری ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح کے سرویز پہلے کیا کرتا تھا پیسے ویسے پکڑ کے، اس طرح کے سروے یہ اب کر رہا ہے، جس کے اندر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی مقبولیت کو بڑھتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، اور ان کی مقبولیت جو ہے عمران احمد خان نیازی کی کم ہوتے ہوئے دکھائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایز اے پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کے اندر تو کمی ہوئی ہے، لیکن ایز اے پرسنالٹی عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب سے مقبولیت میں یا قبولیت میں بہت آگے ہیں۔ تو خیر وہ ان کی اپنی فائنڈنگ تھی یا ان کا اپنا بھی جو بھی سلسلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں اور یہ گمراہی پھیلانے کے پیسے پکڑتے ہیں، جب تک انہیں عمران احمد خان نیازی سے پیسے ملتے رہے ہیں تو یہ اس کی طرف چلتے رہے ہیں۔ اور اب یہ گفتگو جاری تھی تو انہوں نے کہا اوئے اے کی ہو گیا؟ میں کہا کی ہوئے؟ اچھا، میں نارملی جب کسی سے گفتگو کر رہا ہوں تو ٹی وی نہیں دیکھتا نا، پرے ہو کے بیٹھ کے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ وہ شاید ٹی وی کے سامنے تھے، انہوں نے کہا اوئے اپنا کی نا ہے اعجاز الحسن نے ریزائن کر دیا ہے۔ میں اعجاز الحسن نے ریزائن کر دیا؟ میں کہا پھر بند کرو، میرا تو ویلاگ تیار ہو گیا، ایک ویلاگ کرنا۔ تو میں نے ان سے اجازت لی اور میں نے جناب فوری طور پہ ٹی وی جب لگایا تو پتہ چلا کہ اعجاز الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور انہوں نے ریزائن کے اندر کوئی ایسی لاجیکل ریزن نہیں لکھی۔ اب اس کے اوپر جو ہے سب سے پہلے آپ نے انجوائے کرنا ہے، اس کے اوپر نا جو بندہ دھاڑے مار مار کے رویا ہے اور باقاعدہ دیواروں کو ٹکرے مارنے پہ گیا ہے، اور میں بڑی کریڈیبل سورسز سے بات کر رہا ہوں، اس کا نام مظاہر علی اکبر نقوی ہے۔ وہ انہوں نے اس کے اوپر اتنے بڑے پھکڑ تولے ہیں اعجاز الحسن صاحب کو، ہمارے پاس بڑے کریڈیبل ذرائع موجود ہیں جو اس بات کے دائی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی اعجاز الحسن صاحب کے ریزائن کی جب خبر بریک ہوئی ہے تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا، ہی برسٹ، جسے کہتے ہیں برسٹ کر کے کوئی اینے کی چول ماری، ٹھیک ہے۔ میں تو اس لیے اسے چھوڑ کے وہاں پہ نکلا تھا کہ یہ پیچھے سے میرا دھیان کرے گا، اس نے تو میری پیٹھ کے اندر چرا گھونپ دیا، اب مجھے کون بچائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات مجھے بہت، میں اس لیے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ مجھے کریڈیبل انفارمیشن ذرائع نے یہ بتایا۔ اچھا جی، آگے کی صورتحال یہ ہے کہ اعجاز الحسن صاحب کی ریزائن کے حوالے سے 2 تھیوریز اس وقت مارکیٹ کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹوین ٹاور کا جو مسئلہ ہے، جب ٹوین ٹاور تعمیر کرنے کے لیے ایک فیصل آباد کے بزنس مین کو زمین کی لیز عطا کی گئی تو اس نے اس لیز کو دکھا کے بینک آف پنجاب سے قرض لینا چاہا۔ بینک آف پنجاب نے نہ صرف کہ اس کو قرض دیا بلکہ جو وہاں پہ فلیٹ خریدیں گے ان کو بھی قرض دیا اور اس قرض کی قسطیں وصول کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے ذرا طریقہ واردات سمجھنا۔ اس کے اندر اعجاز الحسن صاحب کا بھی پلاٹ ہے اور فلیٹ ہے، اور بھی بہت سارے دوستوں کا فلیٹ ہے، ہمارے محبی جناب ابصار عالم صاحب کا بھی ہے سنا ہے، اور بھی کچھ لوگوں کا ہے۔ چلیے اچھا، وہ انہوں نے بینک نے ان کو وہ ادائیگی ان صاحب کو کر دی، فیصل آبادی صاحب کو، اور ان لوگوں نے بینک کو قسطیں دینا شروع کر دی، جس کے اوپر جو بینک کا انٹرسٹ تھا وہ وصول کرتا گیا۔ تو لیکن انہوں نے اس دوران جو لیز کی رقم ادا کرنی تھی سی ڈی اے کو، وہ انہوں نے ادا نہیں کی، اور ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ اتنے ججز، جرنیل، سیاستدان ان کے فلیٹس ہیں تو ان سے کہہ کے تو یہ لیز کی پیسے واپس کروا لیے جائیں گے، تو خیر وہ نہیں ہوئے۔ اچھا، اب جناب یہ صاحب جو ہیں اعجاز الحسن صاحب اس وقت بینک کے کونسل تھے، وکیل تھے۔ بینک نے ان سے مشورہ کیا کہ ہم یہ کر لیں، انہوں نے کہا ہاں جی کر لیں، تو ان کا وہ مشورہ جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر ایک سائڈ پہ تو یہ اس کے وکیل تھے بینک کے، دوسری سائڈ پہ یہ وہ فیصل آبادی صاحب کا بھی کیس
ایز نجی وکیل کے طور پہ کیا کرتے تھے. یعنی وہاں پہ سٹارٹ میں ہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا. ایڈا کوڑا قسم کا بددیانت آدمی سی اعجاز الاحسن کہ ایک سائڈ پہ تم وکیل ہو اور اس کا کیس جب بینک کے پاس جاتا ہے تو دوسری طرف سے بینک کے کونسل بن کے کہتے ہو کہ ہاں کر لو ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے یہ کر دیا. اس کے بعد جناب یہ CDA اس کے خلاف عدالت میں چلا گیا اور مقدمہ جو تھا ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ پہنچ گیا. اور جب سپریم کورٹ میں پیسے کوئی نہیں دے رہے تھے صاحب لیز کے کہ واپس معاف کروا لیں گے, تو وہ جو صاحب تھے وہ جب مقدمہ سپریم کورٹ پہنچا تو وہاں پہ یہ مقدمہ 2 رکنی بینچ نے سنا, جس کے اندر ایک اعجاز الاحسن صاحب تھے اور دوسرے ثاقب نثار صاحب تھے. اور انہوں نے جناب لیز کی رقم کے پیسے جو تھے وہ اسے جرمانے کے طور پہ ڈال دیے. کچھ 16 ارب روپیہ تھا, جس میں سے آج تک اس نے ایک آنا نہیں دیا, یا کوئی تھوڑا بہت کچھ 10 15 20 کروڑ روپیہ دیا ہوگا, لیکن 16 ارب روپیہ فائن ہوا اس کو CDA کو دے, اور یوں انہوں نے ریگولرائز کر دی. اب شروع سے لے کے آخر تک اعجاز الاحسن صاحب نے انتہائی اعلیٰ قسم کی پیشہ ورانہ بددیانتی کا ثبوت دیا. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے کہ اگر مطلب قانون موجود ہے, اصول موجود ہیں, کہ قواعد و ضوابط موجود ہیں کہ کسی بھی جج کو جو اس نے جج کے طور پہ فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر عدالت میں نہیں گھسیٹا جا سکتا کہ اس نے کوئی بددیانتی کی. تو چونکہ وہ ان کے فیصلے تھے تو لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر تو اس کو نہیں گھسیٹا جا سکتا. لیکن ایک تھیری یہ چل رہی ہے کہ جناب اس حوالے سے اداروں نے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے. ان کے کسی قریبی عزیز کا جو فلیٹ تھا اس بلڈنگ کے اندر وہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہو گیا تھا, تو اس لیے جناب ان کو جب وہ کسی صاحب نے جا کے کسی بڑے افسر نے جا کے دکھائے تو انہوں نے ریزائن کر دیا. ایک یہ تھیری چل رہی ہے. دوسری تھیری یہ ہے, اور کچھ ولاگرز نے اس کے اوپر بھی ولاگ کیے ہیں, کہ یہ 2 سابق چیف جسٹسز موسٹ پروبیبلی جن کے اندر ثاقب نثار صاحب اور عمر عطاب بندیال صاحب شامل ہیں, یہ صاحب جو ہیں ان سے ملتے تھے جا کے, اور پچھلے دنوں بھی ملے, اور ملنے کے دوران ان کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا آف ٹاپ ڈسکشن ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تو انہوں نے مستقل بائیکاٹ کیا ہوا تھا اس 3 رکنی کمیٹی کا جو کہ بینچ بنانے والی ہے. اوکے. اس کے بعد جو ہے وہ پلاننگ یہ کرتے تھے کہ جیسے ہی اکتوبر میں یہ صاحب ہٹیں گے, جس کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے, تو ان کے تمام کیے گئے اقدامات کو انڈو کیسے کرنا ہے نمبر 1, اور پھر کس طرح سے عمران احمد خان نیازی صاحب کو جیل سے نکال کے دوبارہ اقتدار میں بٹھانا ہے, ورنہ بھائی ہر گھر میں روٹی بند ہے ہماری تو ٹھیک ہے. اور جناب یہ جو ہے, اچھا اس کی کچھ ریکارڈنگز اور موجودہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو سبورٹ کرنے کے کچھ اقدامات یا پلاننگ, اور اس کے حوالے سے کچھ پٹیشنر کو کہنا کہ یہ فلانی پٹیشن اس طرح لکھ کے لے کے آ, اچھا تم مجھے PDF کر دے, PDF منگوا کے اس کو ویٹ کر کے پھر اسے فون پہ ہدایات دینا, یعنی اس کو ایسے لکھیں. پھر PTI کی کچھ درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ ایڈوائز کرنا کہ اس کو اس قانونی نقطے کے تحت فلاں جگہ پہ لے کے جاؤ, فلاں جج کو میں اسے فون کر دیتا ہوں. اور آپ کا کیا خیال ہے, پشاور اور لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ایسے ہی مل رہے تھے. وہ پشاور اور لاہور ہائی کورٹ والے یار کے بیٹھے سن کہ پھر کسی دن نگران بن کے بیٹھا ہوئے گا تو پھر ساڑھے سراں دے اوتے جوتیاں مارے گا, تو لہذا جو کہتا ہے مان لیں. ٹھیک ہے, ایک یہ بھی فیکٹر ہے جو ریلیف مل رہا تھا. تو وہ پوری طرح مینیج کر رہے تھے اس وقت نا. ان کی وہ جو گفتگو جو مختلف ججز کو بھیجتے تھے, اب سارے جج جو ہوتے ہیں وہ یوتھیے تو نہیں ہوتے نا, تو ان میں سے بھی کسی جج نے کوئی ریکارڈنگ کر لی ہوگی اور جو ہے وہ متعلقہ لوگوں تک پہنچا دی ہوگی کہ جناب دیکھو اس طرح نہیں گلاں کر رہا جی. ٹھیک ہے. تو اب دوسری تھیری یہ ہے کہ یہ جو دوسرا ایکٹ ہے نا, جس کے اندر یہ ایک قسم کا 9 مئی برپا کرنا چاہ رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو یوتھیے وہ چور ہیں جس طرح
جس طرح را جو ہے، را نے پاکستان کے اندر کوئی ٹارگٹ کلنگ کرنی ہو تو ان کے اکاؤنٹ سے باقاعدہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے پہلے اناؤنس کیا جاتا ہے کہ کل پاکستان کے اندر اس طرح کا ایک بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، اور اگلے دن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے، اس بندے کو آتے ہیں نامعلوم لوگ موٹر سائیکل سوار، وہ قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ آئی ڈیز جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں کہ نہیں دیکھیں ہم نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ دیکھیں ہو گیا۔ تو بالکل یوتھیے بھی اسی طرح کے ہیں کہ وہ جو حرکت انہوں نے کرنی ہوتی ہے یا کر رہے، بھئی آپ اندازہ فرمائیں کہ عمران احمد خان نیازی جس وقت میاں محمد نواز شریف کو زہر دلوا رہا تھا نیب کی کسٹڈی کے اندر، اس وقت ہی تقریر کے اندر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسا زہر دیے جانے لگا ہے جس کے اندر بندے کے پلیٹلیٹس کام ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ پھر آہستہ آہستہ مرتا ہے، لیکن اس کی موت ہارٹ اٹیک لگتی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی عمران احمد خان نیازی نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کی پی ٹی آئی کی، اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اور را کی جو طریقہ واردات ہے وہ بہت کامن ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ کامن طریقہ واردات سے یہ کام چل رہا تھا، مطلب سمجھ لیں چل رہا تھا، اور یوتھیوں کے منہ سے یہ ان کی مختلف آئی ڈیز سے، جو بینامی آئی ڈیز ہیں جو پاکستان یا بیرون پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ڈوبیس قسم کی ڈیسٹینیشن سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کو جلد ہی اوور تھرو کر دیا جائے گا، اسے باہر پھینک دیا جائے گا، ججز ریزائن کریں گے ان بلاک، اور پاکستان بار کونسل جو ہے پی بی سی وہ سٹرائک کی کال دے گی، وکلا سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ اچھا، پاکستان بار کونسل جو ہے وہ فریق ہے اس درخواست کے اندر، ٹھیک ہے، جو سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو درخواست تھی اس میں پاکستان بار کونسل جو تھی وہ دیگر 6 فریقوں کے ساتھ 7ویں فریق تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ موجودہ الیکشن کا التوا کروانے، لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے سٹرائک کی کال دے گی اور وکلا سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے اور پھر الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ میں بھی سوچا کرتا تھا، میں کہا یہ کوئی 2 نمبری کرن لگے نے، تو وہ بنیادی طور پہ یہ تھی۔ تو دوسری تھیری یہ ہے کہ یہ تقریباً عدلیہ کے اندر 9 مئی کرنا چاہ رہے تھے، ایک قسم کا جو پہلے 9 مئی کیا ہے، ویسے پہلا 9 مئی سنبھالا نہیں جا رہا، لیکن یہ ایک اور 9 مئی کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عدلیہ کے اندر سے 9 مئی کر کے تو ہم جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہم جو ہے وہ پچھلے 9 مئی کو کور اپ کر لیں گے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ اتو پھاڑ لیا سائیاں نے جا کے وہ ساری ریکارڈنگ۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ ریکارڈنگز ہیں۔ جب یہ نگران جج بنے تھے تو نگران ججی کے دوران جو کچھ یہ ثاقب نثار سے ہدایات لیتے تھے اور ثاقب نثار آگے کرتا تھا فیض حمید سے، اور فیض حمید سے ہدایات بھی یہ براہ راست لیتے تھے یا اس کو رپورٹ پیش کرتے ہوں گے، وہ ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ اداروں کے پاس محفوظ تھی، رکھی گئی ہوگی بائی انٹینشن کہ کل کو ان کے خلاف بھی تو کچھ کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو وہ بھی ان کا ایک ریکارڈ تو بن رہا تھا، فائل تو بن رہی تھی۔ تو وہ پھر صاحب لوگ اگر ایک دفعہ فائل بنا لیں تو پھر فائل آنا ٹو نہیں ہوتی۔ دیکھو نا، ساری فائل ہی بنی ہوئی اپنی فائل ہی بنی ہوئی ہے نا سر، وہ پھر آنا ٹو نہیں ہوتی۔ بھائی وہ بندہ جو تھا اس نے کوئی ذاتی گرج بھی نکالا ہو، مطلب کرنل لیاقت جو ہے وہ اس وقت حصہ تھا، اس کا مہرہ تھا، بلکہ فرنٹ کا مہرہ تھا فیض حمید گروپ کا، اور وہ لوگوں سے پیسے لیتا تھا کہ تیری میں رپورٹ خراب کر دیاں گا اور تیری ترقی نہیں ہو سکے گی۔ وہ ان لوگوں کی رپورٹیں جن لوگوں نے پیسے نہیں دیے ان لوگوں کی رپورٹیں خراب کر گیا، نیا سیٹ اپ آ گیا، کرنل لیاقت کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ ان لوگوں کی پروموشنیں نہیں ہوئی جن کے خلاف وہ بکواس لکھ کے گیا، جھوٹ لکھ کے گیا، بغض لکھ کے گیا، جو کہ اس کو محض رشوت نہ دینے کے باعث اس نے لکھا، ٹھیک ہے نا۔ ان لوگوں کی پروموشنیں بند ادارے کے اندر ایک دفعہ پاویں وہ بندہ سی اپنا پھڑکا دیتا ہے، لیکن جو لکھ کے گیا ہے وہ پتھر کے اوپر لکیر ہے۔ بنیادی طور پہ ادارے کی روایت یہ ہے نا کہ برطانیہ سے لوگ آتے تھے یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے نا، تو جو وہ آرڈر کر دیتے تھے
कंपनी बहादुर उसको ओन करती थी, भले उसको करप्शन की बुनियाद के ऊपर बरतानिया वापस भेज दिया जाता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा करप्ट तरीन कंपनी साबित हो चुकी है। इंसानी तारीख के अंदर जो करप्ट तरीन कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो कंपनी बहादुर का कोई अफसर अगर लिख देता था ना, और नॉर्मली उनके अफसर होते फौजी अफसरान ही थे, तो वो अगर लिख देता था तो वो अनडू नहीं होता था। वो रगड़ा गया जो उसने लिख दिया, खुद वो करप्ट साबित हो जाए, उसको नौकरी छोड़ के गोली का आर्डर कर दे, ठीक है ना, लेकिन वो कोई बात ये हो जाता था। तो खैर इसी तरह ही मतलब कि अपने एजाजुल एहसन साहब जो हैं उनका सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया और फिर उनको किसी के ज़रिए वो रिकॉर्ड भिजवाया गया कि ज़रा देख लें। दूसरी थ्योरी ये घूम रही। अच्छा, मुझे पता नहीं, पहली थ्योरी अच्छी नहीं लगी कि नहीं ये नहीं हो सकता, इसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट है, अगरचे बहुत सारे इस्लामाबाद के आगाह जर्नलिस्टों ने उस थ्योरी के ऊपर व्लॉग किए। मुझे ये दूसरी थ्योरी जो है ना ये ज़रा ज़्यादा अपीलिंग लगती है, क्योंकि एजाजुल एहसन साहब और उनका जो मतलब कि लेगेसी है वो इतनी कि ढीठ है, इतनी कि घटिया है, इतनी कि बेशर्म है, इतनी कि डेयरिंग है कि उनसे शर्म खाने की तवक्को नहीं की जा सकती कि वो जी उन्होंने गैरत में आके या शर्म खा के इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है ना। तो मतलब कि वो पैन फड़े गए ने उत्तों, ठीक है। तो इस्तीफ़ा दे के उन्होंने कोशिश की है कि साडा बाबा ज़रा है, हाँ साडा बाबा ज़रा सही जगह ते कर देना है जी, आहो, बस उन्होंने यही करने की कोशिश की है। अब पता नहीं बाबा बच पाता है उनका कि नहीं बच पाता, कोशिश उन्होंने बहरहाल रिज़ाइन दे के यही की है। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।